الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ: اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے۔ اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح کے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطیہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ محرمات بالسبب میں وہ عورتیں بھی ہیں جو کسی مرد کے نکاح میں ہوں، یعنی جب کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو گیا تو وہ اب تمام دوسرے مردوں کے لیے حرام ہو گئی جب تک کہ یہ مرد جس سے اس کا نکاح ہے اس کو طلاق نہ دے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ عدت گزرنے کے بعد یہ عورت پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیت میں یہ صورت بھی بتائی گئی کہ اگر مسلمان کافروں سے جہاد کریں اور وہاں سے عورتوں کو قید کر کے لائیں اور امیر المومنین عورتوں کو باندی بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دے تو یہ مجاہدین بحق ملکیت ان باندیوں سے جمع کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے شوہر دارالکفر میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب دارالحرب کی عورتوں کو قید کر کے دارالاسلام میں لے آئیں تو اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح سے نکل جاتی ہیں۔ ان کو باندی بنا کر امیر المؤمنین جس کسی مسلمان کو دے دے وہ ان سے جمع کر سکتا ہے۔ شروط اور قیود کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے نکاح میں لانے کے لیے عورتوں کو تلاش کرو، یعنی جن سے نکاح کرنا حلال ہو ان کو نکاح کر کے مہر دینا ضروری ہے۔ اگر مرد عورت بلا مہر کے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی کم سے کم مقدار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو نکاح تب بھی ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی دینا ہوگا۔ ایک اور اہم نقطہ جو اس آیت میں ارشاد ہوا وہ یہ کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت اور عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ مومن کے نکاح کا مقصد تکثیر نسل اور نفس و نظر کی حفاظت اور عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ زنا کاری میں بھی گو مال خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف شہوت رانی مقصود ہوتی ہے، عفت و عصمت کا خون کر کے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس میں طلب اولاد کا مقصد بالکل نہیں ہوتا، اور اولاد ہو بھی جاتی ہے تو ثابت النسب نہیں ہوتی، اسی لیے کسی دین میں بھی زنا کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ ہو گئی تو جو مہر مقرر ہوا تھا پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی تو نصف مہر ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں میاں بیوی جس بات پر مہر کے سلسلے میں خوشی کے ساتھ راضی ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں، مثلاً یہ کہ عورت بخوشی پورا مہر معاف کر دے یا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر مہر میں اپنی طرف سے اضافہ کر دے تو یہ سب درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر عورت مہر معجل کو معجل کر دے یعنی یہ مان لے کہ میرا مہر بعد میں دے دینا تو یہ بات بھی درست ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اس نے اپنے مخلوق کے احوال و طبائع کو جانتے ہوئے احکام مقرر فرمائے ہیں، اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔